والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى لاتے ہیں حماد شفیق 2-3 منٹ کے لیے صرف تشریف لاتے ہیں حماد شفیق. اس بچے کی انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہے اس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سارے صحائف سے فزوں تر قرآن ہے، سارے صحائف سے فزوں تر قرآن ہے. گم کردہ راہوں کے لیے رہبر قرآن ہے. یہ گنج الہی ہے، عظمت کا خزینہ ہے. یہ گنج الہی ہے، عظمت کا خزینہ ہے. دنیا کی کتابوں سے صدا برتر قرآن ہے. لائق تکریم معزز اساتذہ کرام اور مہمانان یہ احتشام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، گلشن خیالات سے جو چنیدہ گلہائے رنگ و بو آپ کی خدمت عالیہ میں بکھیرنے کے لیے لایا ہوں، وہ الفاظ کے سانچے میں ڈلے تو عنوان بنتا ہے عظمت قرآن. سامعین گرامی، ذرا چشم تصور کو کام میں لاؤ اور عقل و خرد سے سوال کرو کہ اس کتاب کی عظمت اور رفعت کے لیے الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے جائیں. جسے نازل کرنے والی ذات وہ عظیم ذات ہو جو تمام عظمتوں کی مالک ہو. جسے لے کر آنے والا فرشتہ وہ فرشتہ ہو جو تمام فرشتوں کا سردار ہو. جس ذات گرامی پر اس کتاب کا نزول ہوا ہو وہ سید الانبیاء محبوب پروردگار ہو. جس امت پر نازل ہوئی ہو وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس ہو. سامعین گرامی، قرآن کی عظمت کی تصویر کشی کے لیے بحر الفاظ عاجز، کلمات کا گلشن تہی دامن ہے، مگر عظمت قرآن کی ادنا سی جھلک سے قلوب و اذہان کو منور و تابع کرنا چاہتے ہو تو سنو قرآن کی عظمت کیا ہے. قرآن روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن ہدایت کی نوا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
قرآن کی عظمت کیا ہے جو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کی صورت میں رفعتوں کی صدا ہے. اس کی مثال صحابہ کرام سے کچھ یوں ملتی ہے. اس کتاب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بنا دیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بنا دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر قرار بنا دیا. سامعین گرامی, اسی لیے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لکتاب عزیز. سامعین گرامی, قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن دستور مخلوق خدا ہے. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن فضل رب العلا ہے. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن دلدل میں پھنسی انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے. ہاں یہ وہ عظیم کتاب ہے جو شکوک و شبہات سے پاکیزگی میں لا ریب فیہ کی گواہ ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ کے تحت حامل قرآن کے لیے سفارشی بن کر آئے گی. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنہ بعشر امثالہا کے پیرائے میں نیکیوں کی مالا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی روشنی میں حفاظت الہی کا نمونہ ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا کے ضمن میں رضائے خالق کائنات کی سیدھی راہ ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہر انسان کے دل کو جھنجھوڑتی ہے, ہر صاحب ایمان کی سماعتوں کے دروازے پر دستک دیتی ہے. اگر تم بھی عظمتوں کے افق پر راج کرنا چاہتے ہو پھر قرآن سے دوری کیوں ہے؟ پھر قرآن سے لا تعلقی کیوں ہے؟ آؤ قرآن کے آیات سے سینوں کو روشن کرو, قرآن کے کلمات کو قلوب و اذہان کی تختیوں پر نقش کرو, قرآن کے الفاظ کو ذہنوں کی دیواروں پر رقم کرو. اس سے تم عظمتوں کے حامل بن جاؤ گے. لیکن اگر قرآن سے اعراض کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کے تحت تمہارے لیے ذلت ہی ذلت ہوگی. لیکن اگر تم عظمت چاہتے ہو پھر قرآن کی طرف آنا ہوگا, قرآن کو سینوں میں بسانا ہوگا, قرآن کی تعلیمات کو عمل میں لانا ہوگا. یہی ہماری کامرانیوں کی سیڑھی, ترقیوں کا راز اور رفعتوں کا زینہ ہے. قرآن کی عظمت پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی, عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی, اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. والضحى